سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک ہے۔ وہ جو چاہے ہمیں حکم دے، اس کا کوئی بھی حکم حکمت و مصلحت سے خالی نہیں، خواہ وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے ذمے اس کی اطاعت لازم ہے۔ اس نے ماہ رمضان میں ہمیں جائز و حلال چیز سے رکنے کا حکم دیا تو ہم رک گئے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اسی طرح اس نے قربانی کا حکم دیا تو ہم قربانی کرتے ہیں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ کہ قربانی سنت ابراہیم ہے، یہ سنت ابیکم ابراہیم، جس سنت کو مسلمان ہر سال زندہ کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا ہی چاہتا ہے۔ اللہ نے اس ماہ مبارک کو، بالخصوص اس ماہ کے ابتدائی 10 دن کو مبارک بنایا ہے۔ اس عشرے میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو اس ماہ میں 10 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ نمبر 1 حج و عمرہ کرنا، نمبر 2 عید الاضحیٰ، یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے دعوت کا دن ہے۔ نمبر 3 تکبیرات تشریق کہنا، نمبر 4 1 سے لے کر 9 تک روزے رکھنے کا اہتمام کرنا، نمبر 5 یوم عرفہ کا روزہ رکھنا۔ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صغائر، اس کے کبائر گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 6 4 ایام میں روزے رکھنے کو حرام قرار دیا ہے، یعنی 10 11 12 13 ذی الحجہ کے روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ میں حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 7 قرآن کریم نے اس مہینے کی ابتدائی 10 عشرے کا تذکرہ کیا ہے، والفجر ولیال عشر۔ نمبر 8 بال اور ناخن نہ کاٹنا، یعنی جو قربانی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ چاند دکھنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک ناخن اور بال نہ کاٹے۔ نمبر 9 گناہ سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں بڑھا کر دیا جاتا ہے، اسی طرح سے اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کی سنگینیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 10 قربانی، جو اسی مہینے کے 3 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ قربانی قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ قرب کے معنی قریب کرنے کے ہیں، یعنی قربانی کا یہ عمل ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ کی عطا کردہ عظیم نعمت یعنی قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کے لیے اسے حکم پر اٹھ کھڑے ہوں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن اللہ کی محبت میں ٹھوس ہوتا ہے، وہ اطاعت الہی میں اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ بندہ مومن اللہ کی محبت میں اس قدر ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ مال کی اس کی نظر میں کیا حیثیت، وہ تو اپنی لاڈلی اور پیاری جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ لہذا قربانی کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی جذبے سے سرشار ہو کر محبت الہی کے ساتھ قربانی کریں، کیونکہ اسلام کا منشا اس عمل سے یہی ہے کہ بندہ مومن اللہ کی محبت میں سرشار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جانور کی قربانی کی جگہ ہم اس کے پیسے کسی غریب، کسی مسکین کو نہیں دے سکتے، اس کا ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا اور یہ ناجائز عمل ہوگا۔ قربانی دینے والے اپنے مالک حقیقی کی اطاعت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے اسلام کو ہر دور میں زندہ و تابہ رکھا ہے۔ یہی وہ عظیم جذبہ قربانی ہے جس نے اسلام دشمن طاقتوں کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔ اسلام کی اس قدر مخالفت اور سازشوں کے باوجود آج تک اسلام صرف زندہ ہی نہیں بلکہ ترقی کے راہ پر گامزن ہے۔